ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں 12th اکنامکس، اور یہ ہمارا ویڈیو نمبر ہے 3.9 3.9 یعنی کہ ہمارا تیسرے چیپٹر میں جو ہے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، یہ چیپٹر ہمارا۔ تو دیکھیے طلباء، مانگ کی لچک۔ اب مانگ کی جو لچک ہے اس کو ہم کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مانگ کی جو لچک ہے، جیسے کہ پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ ڈیمانڈ کسے کہتے ہیں، ٹائپس آف ڈیمانڈ، الاسٹیسٹی، ہے نا، اس کے بارے میں دیکھ چکے ہم نے، ہے نا۔ پھر قیمت کی لچک کی قسمیں بھی دیکھ چکی ہم نے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھ چکے ہیں مانگ کی قیمت کی لچک کے جو پیمائش کے طریقے ہیں، میتھڈ آف میجرنگ پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کی 3 ٹائپس ہے اس کے۔ پہلا ہے ریشیو اور پرسنٹیج میتھڈ، یعنی تناسب یا فیصد کا طریقہ۔ دوسرا ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ، یعنی کل خرچ کا طریقہ۔ اور تیسرا ہے کہ جیومیٹری میتھڈ۔ تو لیکن پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھ چکے ہیں میتھڈ آف میجرنگ پرائس، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیکنڈ ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ، یعنی کل خرچ کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو آئیے طلبہ ہم دیکھنے جاتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے طلبہ، کل خرچ کا طریقہ یعنی کہ جب کسی شے کی قیمت کو اس کے ڈیمانڈ کا حاصل ضرب کو ہم کل خرچ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سے جب کسی شے کی قیمت کو اس کے ڈیمانڈ سے ہم ضرب کریں گے، اس کا جواب کیا کہلائیں گا؟ کل خرچ کہلائیں گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شے کی قیمت کتنی ہے؟ ایک شے کی قیمت 20 روپے کتنی ہے؟ ایک شے کی قیمت 20 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کتنی لیا؟ کس نے ڈیمانڈ کیا؟ ڈیمانڈ یعنی اس نے جو چیزیں لیا، کتنے لیا؟ انہیں 6 لیا، کتنا؟ یعنی 120 روپے، ہے نا۔ ہم کیا کریں؟ 20 کو کیا کریں؟ 6 سے کیا کریں؟ انٹو کریں، یعنی اس کو کیا کریں؟ ہم اس کو کیا کریں؟ ملٹیپلائی کریں۔ جواب کتنا رہا؟ 120 جواب آ رہا۔ سمجھ میں آنا؟ یعنی کہ جب کسی شے کی قیمت کو اس کے ڈیمانڈ سے ملٹیپلائی کرنے پر آنے والا جو جواب ہوگا وہ کہلائیں گا، کیا کہلائیں گا؟ کل خرچ کا طریقہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے فارمولہ ہے، کل خرچ مساوی قیمت ضرب طلب کردہ مقدار، یعنی مانگ، یعنی کل خرچ مساوی قیمت اور اس کی مانگ، یہ فارمولہ۔ اگر انگلش میں ہم اس کو دیکھیں گے، ٹوٹل ایکسپینڈیچر از ایکول ٹو پرائس انٹو ڈیمانڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے اے الف، ٹھیک ہے۔ اب کل خرچ کا جو طریقہ ہے وہ 3 طریقے سے ہوں گے۔ کتنے طریقے سے ہوگا؟ 3 طریقے سے، اے بی اور سی، ہے نا، اے بی سی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے نسبتاً لچکدار مانگ، یعنی کہ ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ، ہے نا۔ نسبتاً لچکدار مانگ یعنی ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ۔ اب کس سے کہتے ہیں؟ جب شے کی قیمت میں تبدیلی کی بنا پر کل خرچ میں اضافہ ہو تو مانگ کی لچک 1 سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ جب شے کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے کل خرچ میں اضافہ ہو تو اس کو کہتے ہیں، اضافہ ہو تو اس مانگ کی لچک کیا 1 سے زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ 1 سے زیادہ۔ 1 سے زیادہ بولے تو 2 3 4 5 6 کتنی ہی ہوتی ہے؟ 40 50، 1 سے زیادہ ہونا۔ لیکن تو جب کسی شے کی قیمت میں تبدیلی وجہ سے، اب تبدیلی سے مراد کیسی تبدیلی؟ یعنی شے کی قیمت کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتیں ہوں، اس کو چینج کہیں گے تبدیلی۔ تو جب کسی شے کی پرائس میں چینج کی وجہ سے اس کے ٹوٹل ایک خرچ میں، یعنی ٹوٹل اس کے ایکسپینڈیچر میں تو جو ہے تو اضافہ ہوگا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نسبتاً لچکدار مانگ، یعنی ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 1 سے زیادہ، اب 1 سے زیادہ بولے تو زیادہ بولے تو ایسا نہیں ہو، یہ زیادہ بولے تو ہم یوں کریں گے، ایسا لکھیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ زیادہ کی نشانی ایسی، ٹھیک ہے۔ اور 1 سے زیادہ بولے تو یہاں پہ کیا آئیں گا؟ ای ڈی، ہے نا۔ ای ڈی اگر آ گیا تو ہم کہیں 1 سے زیادہ، ہے نا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور یہاں پہ دیکھیے ای ڈی گریٹر دین 1، کیا ای ڈی گریٹر دین 1 کہیں گے ہم اس کو،
यानी ये जो निशानी देंगे ये ज़्यादा की तरफ होंगे यानी कि ग्रेटर की तरफ, और पीछे वाली जो निशानी है ना लेस की तरफ यानी कम की तरफ में, यानी कि ई डी बड़ा है 1 से, ठीक है। अब ये तो हम देखेंगे, अब इसको क्या करेंगे हम प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे कैसा है। देखिए एक शय है ए जिसकी कीमत कितनी है 10 रुपये। एक शय क्या है, एक शय क्या है ए है जो 10 रुपये में है, ठीक है 10 में। उस कितने एक शख्स ने क्या कहा, एक शय लिया, वो कितने में 10 में, कितने यूनिट ख़रीदा उन्होंने 6, कितने इकाई ख़रीदा उन्होंने 6। 10 को हमने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई करें, जवाब कितना आएगा 60, है ना। 10 × 6 कितना आएगा 60 आया, कितना है 60, ठीक है। फिर बाद में क्या किया उसने, यानी 10 वाली जो कमोडिटी यानी कि शय, अब 10 वाली जो कमोडिटी यानी कितने में हो गई 20 में हो गई, तो उसने कितने ख़रीदा उन्होंने 5 ख़रीदा, कितने 5 यानी एक कम लिया उसने, तो 20 में हुई तो उन्हें 5 लिया, 20 × 5 कितना होगा 100, जवाब कितना आएगा 100। यानी इसका मतलब क्या होगा, पहले उन्होंने 60 रुपये खर्चा किया था, अब 100 रुपये खर्चा किया, यानी क्या चेंजेस आ गए, यानी कि कीमत में क्या हो गई तब्दीली, यानी पहले 10 में थी अब 10 में 20 हो गई, तब्दीली हो गई ना। कीमत में तब्दीली होने की वजह से उन्हें क्या करा, एक शय को कम लिया, तो उसका टोटल जवाब कितना आएगा 100 रुपये। तो मतलब क्या होगा, जब किसी शय, देखिए जब किसी शय की कीमत में तब्दीली की बिना पर कुल खर्च में इजाफा हो, यानी क्या होगा, जब किसी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से उसके कुल खर्च में इजाफा होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको एक से ज़्यादा कहते हैं, है ना। पहले 10 थी तो कितने हो गए 20 हो गई, तो पहले 10 में लिया उन्हें 6 लिया तो 60 रुपये खर्चा आया, फिर 20 में हो गई शायद, यानी रेट बढ़ गया उसका, तो उन्हें 5 ख़रीदा, यानी कि खर्चा किया उसका 100 रुपये यानी बढ़ गया। अब बढ़ने से क्या उसको हम मांग की लचक की कैसा लिखेंगे उसको हम, कि ई डी ग्रेटर देन 1, यानी कि क्या है ई डी 1 से बड़ा है, ई डी क्या है 1 से बड़ा है। कितना बड़ा है यहाँ पे 60 और 100 40 बड़ा है, कितना 60 से कितना बड़ा है वो 40 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे ई डी ग्रेटर देन 1, समझ में आया। अब इसी तरह नेक्स्ट है इकाई लचक मांग। अब इकाई लचक मांग किसे कहते हैं, जब कीमत कम हो या ज़्यादा कुल खर्च में कोई तब्दीली ना आए या कुल खर्च मुस्तकिल रहे तो मांग की लचक 1 के मसावी रहती है। यानी क्या कहना जा रहा है यहाँ पे, यानी कि जब कीमत कम हो, यानी जब किसी शय की कीमत कम हो या फिर ज़्यादा हो लेकिन उसके कुल खर्च में क्या हो इजाफा बिल्कुल ना हो, यानी कि पहले जो खर्चा करता था वो आज भी है क्या हो रहा वही खर्चा हो रहा। जैसे कि मैं 10,000 रुपये महीना कमाता है ना, तो 10,000 महीना कमाता, बाद में क्या हो गई मेरे पेमेंट तो 15 हो गई, तो भी मैं तो पहले जितना खर्चा करता था आज भी उतना ही खर्चा कर रहा हूँ। पहले अब 5 हो गई पेमेंट मेरी तो भी मैं खर्चा उतना ही कर रहा। तो कहने का मतलब क्या है, जब किसी शय की कीमत में है तो तब्दीली में या तो कम हो या ज़्यादा हो तो भी ये तो उसकी ये तो खर्च कितना हो उतना ही मसावी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं मांग की लचक 1 के मसावी, क्या कहते हैं 1 के मसावी, यानी 1 के मसावी। जैसे कि हम उसको कह सकें ई डी इज़ इक्वल टू 1, कैसे लिखेंगे हम निशानी के तौर पर ई डी इज़ इक्वल टू 1 एंड ई डी बराबर 1 के, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट में देखिए बी में कमोडिटी कितने में हो, एक कमोडिटी 30 में और कितने यूनिट्स ख़रीदे गए 4, है ना। 30 रुपये के हिसाब से एक कमोडिटी 30 में है तो कितने यूनिट ख़रीदे गए 4, कितना होगा 30 × 4 यानी कि 120 उसका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। बाद में उसमें क्या क्या बी ने क्या किया, तो 30 वाली जो कमोडिटी है 30 वाली जो चीज़ है उसको किसने में ख़रीदा उन्होंने 40 में ख़रीदा। अब 40 में ख़रीदा यानी 10 क्या होगा उसका 10 क्या होगा उसका 10 रुपीज़ क्या होगा उसका प्राइस में क्या हो गई प्राइस बढ़ गई, तो 10 रुपीज़ बढ़ गई उसकी प्राइस, तो उसने पहले 4 ख़रीदा था, अब कितने ख़रीदा उन्हें 3 ख़रीदा, यानी कि 40 × 3 कितना आंसर आया 120, यानी क्या मतलब हुआ पहले भी उसने 120 रुपये ही खर्च किया था और अभी भी उसने 120 ही खर्च किया। तो समझ गया शय की कीमत में तब्दीली की वजह से, यानी शय की कीमत कम हो या ज़्यादा हो तो भी उस सूरत में है तो टोटल ख़र्चा उतना ही हो तो उसको क्या कहते हैं हम 1 मसावी, क्या कहते हैं हम उसको 1 के मसावी, है ना 1 के मसावी यानी 120 बराबर। तो अब इसका
اس کا ای ڈی کتنا آئے گا، اس کا الاسٹیسٹی ڈیمانڈ کتنا ہوگا، اس کا الاسٹیسٹی کا ٹائپس کون سا ہوگا، اس کا ای ڈی از اکول ٹو 1، یعنی ای ڈی برابر ہے 1 کے، ای ڈی برابر ہے 1 کے، یعنی ای ڈی از اکول ٹو 1۔ برابر سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا دیکھیں گے ہم نسبتاً غیر لچکدار مانگ۔ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ نسبتاً غیر لچکدار مانگ۔ اب نسبتاً غیر لچکدار مانگ یعنی کہ جب شے کی قیمت میں تبدیلی کی بنا پر کل خرچ میں کمی آتی ہے تو مانگ کی لچک 1 سے کم ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ جب کسی شے کی قیمت میں ہے تو تبدیلی کی وجہ سے اس کے تو خرچ میں کیا آتی ہے؟ کمی آتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں 1 سے کم ہوتی ہے، 1 سے کم، ٹھیک ہے۔ جیسے کیسے؟ ای ڈی لیس دین 1، یعنی ای ڈی سے چھوٹا ہے 1۔ اب کیسا ہوگا اس کا؟ دیکھیے ایک شے سی کیا کرتا ہے، ایک کموڈٹی لیتا ہے 50 میں، ایک کموڈٹی کی پرائس کتنی تھی؟ 50۔ کتنے لیتا ہے یونٹس؟ وہ 2 لیتا ہے۔ اب 2 چیزیں انہوں نے لیا 50 روپے میں، ایک تو کتنے میں ہو گئے؟ وہ 100 روپیز میں ہوئے، ٹھیک ہے۔ بعد میں کیا کرتا ہے وہ جو 50 والی جو کموڈٹی ہے وہ کتنے میں ہو جاتی ہے؟ 60 روپے میں ہوتی ہے، یعنی 10 روپے بڑھ جاتی ہے، یعنی کیا ہو گئے؟ پرائس میں چینج ہو جا رہا ہے۔ تو 10 روپے بڑھ گئے تو کتنے لیتا؟ ایک ہی لیتا وہ، کتنے لیتا وہ؟ ایک ہی لیتا، تو کتنے ہوگا؟ 60 × 1، یعنی کہ 60 روپیز ہو گئے اس کے۔ یعنی پہلے کتنے انہوں نے ایکسپینڈ کیا تھا؟ 100 روپے، بعد میں کتنے ایکسپینڈ کیا انہوں نے؟ 60 کیا انہوں نے، یعنی کہ کم کیا نا، یعنی 40 روپیز کیا انہوں نے کم ایکسپینڈ کیا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب کسی شے کی قیمت میں ہے تو تبدیلی کی وجہ سے اس کے جو خرچ میں کمی آتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 1 سے کم کہتے ہیں، یعنی 1 سے کم ہوتی ہے۔ یعنی کیا لکھا ہمیں؟ ای ڈی لیس دین 1، ای ڈی لیس دین 1، یعنی ای ڈی چھوٹا ہے 1 سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سے؟ نسبتاً غیر لچکدار مانگ، یعنی کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹیولی ان الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں، ریلیٹیولی ان الاسٹک ڈیمانڈ۔ اور یہ کیا ہوگا؟ اکائی لچک مانگ، یعنی کہ اکائی لچک مانگ ہم نے یہ بھی دیکھا ہم نے۔ تو کہنے کا مطلب کیا؟ یہ جو آپ نے اے بی سی تینوں کو آپ نے سمجھے ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو برائے مہربانی کر کے اب ہماری اس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارا یہ ویڈیو اب یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے آگے کا تو تھرڈ جو ہمارا ٹاپک اس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ اللہ حافظ۔